السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر آدمی کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، اور جب وہ کوئی جانور قربانی کی نیت سے خرید لیتا ہے، خریدنے کے بعد وہ جانور مان لیجئے کہیں گم ہو گیا، یا وہ مر گیا، یا چوری ہو گیا، تو اب امیر آدمی کے لیے حکم کیا ہے؟ تو امیر آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور قربانی کے لیے خرید لے، کیونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لیکن جب اس نے دوسرا جانور خرید لیا قربانی کے لیے، اب پہلا بھی واپس آ جاتا ہے، تو امیر کے لیے بہتر یہ ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دے، یعنی جو کھو گیا تھا اس کی بھی کر دے، اور جو اب خریدا ہے اس نے قربانی کے لیے، بہتر یہ ہے کہ دونوں جانوروں کی قربانی کر دے۔ لیکن غریب کا مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ غریب کے اوپر قربانی تو واجب ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ جب نفلی طور پر نفلی قربانی کے لیے کوئی جانور خرید لیتا ہے، تو یہ اس کا جانور کا خریدنا نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، اور نظر کا پورا کرنا واجب ہے۔ اب غریب آدمی کا جانور مان لیجئے کہیں کھو جاتا ہے، یا مر جاتا ہے، یا چوری ہو جاتا ہے، تو غریب کے لیے کیا حکم ہے؟ غریب کے لیے حکم یہ ہے کہ جب اس کا جانور مر گیا، یا چوری ہو گیا، یا کہیں کھو گیا، تو اس کے اوپر سے قربانی جو واجب ہو گئی تھی نفلی طور پر خریدنے کی وجہ سے، وہ ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اسے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن غریب آدمی دوبارہ جانور کوئی خرید لیتا ہے قربانی کے لیے، اور پھر پہلا جو جانور گم ہو گیا تھا یا چوری ہو گیا تھا وہ واپس آ جاتا ہے اس کے پاس، تو اب غریب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دونوں جانوروں کی قربانی کرے۔ آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ امیر آدمی کے لیے چھوٹ کیوں اور غریب آدمی پہ اتنا بار کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ ایک امیر آدمی ہے تو اس کے اوپر تو واجب ہی ہے، اس کا ایک جانور مر گیا، کھو گیا، چوری ہو گیا، تو وہ دوسرا خرید کر کے لائے گا۔ لیکن غریب آدمی کے اوپر تو قربانی واجب ہے ہی نہیں، لیکن جب وہ قربانی کی نیت سے کوئی جانور نفلی طور پر خرید لیتا ہے تو یہ نظر کے حکم میں ہو جاتا ہے، جس کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ جانور مر گیا، یا کھو گیا، یا چوری ہو گیا، تو اب غریب کے اوپر سے قربانی تو ہٹ جاتی ہے، ضروری نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دوسرا جانور خرید لیتا ہے تو اس کی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور پہلا اسی دوران آ جاتا ہے کہیں سے جو کھو گیا تھا، تو اس کی بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔